بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بابروان پرفضا خوبصورت مقام ہے، حالانکہ بڑی تیز دھوپ ہے لیکن گرمی کا احساس نہیں ہے. بالکل. اگر آپ تھوڑا سا سائے میں چلے جائیں تو موسم بہت خوشگوار ہے. جاوید صاحب تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے کوئی بڑے چبھتے ہوئے سوالات کرنے ہیں. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی جان آپ سے ایک نہیں سوال تو میرے 2-3 ہیں، لیکن اس میں مین ہے کہ آج کل جو فضا چل رہی ہے، بچے سیو نہیں ہیں، فیملی سیو نہیں ہے، خاص طور پہ خواتین سیو نہیں ہیں، چھوٹی بچیاں اور چھوٹے بچے بھی سیو نہیں ہیں. ابھی ہمارے لاہور میں جو بلند شہر ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا ہے، 4 قیمتی جانیں چلی گئیں. بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ تلخ میں جملے بول رہا ہوں. جو تفتیش ہوئی ہے، آیا کہ اس تفتیش سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ میرا ایک آپ کے ادارے سے ایک سوال ہے. دیکھیں، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے نا، یہ 3-4 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے. جی جی باری باری میں ان کے جوابات دے دیتا ہوں. جی آپ نے کہا بچے محفوظ نہیں ہیں، جی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، جی فیملیز محفوظ نہیں ہیں، جی بالکل. اور اس کے علاوہ خواتین اسپیشلی محفوظ نہیں ہیں. جی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل. یہی جاننا چاہتے جی ہیں نا؟ جی جی اچھا. جی سر. اور میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں کہ جنسی جو معاملات ہیں، جنسی جو استحصال ہے جی اور یہ جو جنسی تعلقات ہیں جی ناجائز، وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں، اولین سطح پہ نا ہماری تربیت میں شدید حد تک کمی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے جوڑے کی شکل میں، اور یہ جو عورت کا اور مرد کا رشتہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت بالکل دینی سی بات کر رہا ہوں، جو کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن تجربات کی روشنی میں اللہ رب العزت نے انسان کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. جانور نہیں ہے، انسان ہے، اور یہ ایک فیملی سسٹم کے لیے پیدا کیا ہے. اگر مرد و زن کے تعلقات ناجائز ہوں تو آپ کے تجربات سے گزرتا ہے کہ کوئی بچہ کہیں پھینک دیا، کوئی بچہ کہیں پھینک دیا، کوئی کہیں سے مل گیا، کوئی کسی نے اڈاپٹ کر لیا، کوئی عیدی نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے تو یہ ایک فیملی سسٹم دیا ہے کہ انسان کا بچہ جو ہے وہ جانور کے بچے سے بالکل مختلف ہے. بالکل ٹھیک اس ہے. اسے ضرورت ہے ایک ماں کی، اسے ضرورت ہے پرورش کے لیے، کیونکہ وہ بالکل اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو فیملی سسٹم کے لیے مرد و زن اللہ نے پیدا کیا، اور پھر یہ نظام جو اللہ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے ایک فیملی سسٹم کے لیے اور آگے نسلوں کے بڑھانے کے لیے. بہتر. ہم اس سے بالکل ایک یکسر 180 ڈگری ایک مخالف سمت ہم نے اختیار کر لی. اس مخالف سمت میں جو ہم نے اختیار کی، اس کی بھی وجوہات ہیں. ہمارا جو میڈیم ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹی وی، جسے ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا، جسے ہم کہتے ہیں ٹی وی کے ڈرامے، جسے ہم کہتے ہیں فلمیں، اور پھر اب تو ویڈیو گیمز جو ہے وہ بھی اس حد تک عجیب و غریب ہو چکی ہیں کہ ان کے بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. جو جھوٹی اور فریب سے بھری ہوئی زندگی ٹی وی ڈراماز میں، فلموں میں ہمیں دکھائی جا رہی ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے زیر اثر آ چکے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس میں ہیپنوٹائز ہو گئے. اور پھر وہ جو شوگر ممی، شوگر ڈیڈی، شوگر بیبی، تو یہ ناجائز مراسم جی اس سوشل میڈیا کی تربیت کے نتیجے میں فیملیز کا کنٹرول نہیں رہا اپنے بچوں پہ، کیونکہ وہ ماں جو ہے وہ بھی اب ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہے. وہ بھی اب ریموٹ کنٹرول کی زد میں آ چکی ہے. ٹک ٹاک کا استعمال ہم اپنی ترقی کے لیے، ہم اپنی پروموشن کے لیے، ہم اپنی بزنس پروموشن کے لیے، ہم کوئی سکل حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں تو ایسا ہرگز نہیں ہو رہا ہے. چند ایک گنتی کے لوگ، زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جاوید صاحب کہ جو اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، بے راہروی کی طرف بڑھ رہے ہیں. معاشرے میں اتنا ہیجان جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہے کہ بچہ بہت جلدی جوان ہو رہا ہے، بچیاں بہت جلدی جوان ہو رہی ہیں، بڑی کم عمری میں
بچے جو ہیں وہ ہیجانی کیفیات کی جانب بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، یہ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ جنسی استحصال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بچیوں کے ساتھ ایسے بھیانک واقعات ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں تو خوف زدہ ہوں کہ اگر اسے ہم نے قابو نہ کیا، اس جن کو ہم نے قابو نہ کیا، میں نے اس کو 5th جنریشن وار کا نام دیا ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی معاشرے کو، کسی ملک کو تباہ کرنا ہو، بربادی کی طرف لے کے جانا ہو، تو اس کی نوجوان نسل کو آپ یہ فحاشی اور عریانی کی جانب لے جائیں، وہ ملک، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے سی اے کو ایک اپنی لائف کا ایک نصف حصہ آپ نے سی اے کو صرف کیا، جی۔ آپ سے میرا یہ تلخ سوال تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفتیش ابھی لاہور میں ہوئی ہے ولنشیا والی، جی جی، وہ میرٹ بھی ہو رہی ہے؟ جی میں اس کے لیے عرض کر دیتا ہوں، میں نے اس تفتیش پہ بہت سی گفتگو کی ہے۔ ٹھیک ہے، اولین سطح پہ جب میں نے اس کے اندر پروبن نہیں کیا تھا تو میں کچھ میرے پاس بے شمار سوالات تھے کہ جی وہ جو ناصر ڈوگر ہے اس نے آئس کریم کیوں نہیں کھائی؟ جی ناصر ڈوگر کو جب اولین سطح پہ اطلاع ملی کہ پیچھے کسی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے تو وہ پینک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سے ان کا پاکستان آنا اور وہ جو بتایا جا رہا تھا کہ یہ بچے یہاں تعلیم حاصل کریں گے تو اس حوالے سے یہ شاید پاکستان آئے ہیں اور آئندہ ناصر ڈوگر نے تنہا واپس جانا ہے، تو اس میں بے شمار سوالات تھے۔ پھر چند چیزیں سامنے آئیں کہ وہ جو خاتون ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھی، وہ خاتون جو اس دنیا میں نہیں رہی، ایلینا، وہ شاید اینگزائٹی کا شکار تھی۔ آپ کی بات جو ہے نا اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، جب تک تو یہ تفتیش منطقی نتیجے تک نہیں پہنچی تھی اس وقت تک تو ابہام موجود تھے۔ ٹھیک ہے، ہماری پبلک کا نا ایک المیہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی چیز پسند آتی ہے وہ چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے معاشرے کے بگاڑ کی، کہ آپ فحش کلامی کریں، آپ گندی گندی باتیں کریں، آپ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کریں، اور آپ جتنا جھوٹ بولیں، جتنا تصنع سے کام لیں، جتنا بناوٹی گفتگو کریں، اتنی آپ کو پذیرائی ملتی ہے اور آپ ملینز میں آپ کو پذیرائی ملتی ہے۔ ذرا سا آپ مزاج کے اگینسٹ، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، آپ بولیں تو آپ کو پھر اس کا ان ریٹرن جو باؤنس بیک ملتا ہے وہ بھی انتہائی غلیظ ملتا ہے۔ لوگوں کی زبان جو ہے اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ دیکھیں اگر میں صرف ناصر ڈوگر کے اگینسٹ بولتا رہوں تو لوگ بہت پسند کریں گے کیونکہ لوگ اس وقت پسند کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس میں نے اس کا ایک ویلاگ بھی کیا ہے، وہ بھی پبلک دیکھ لے گی، کوئی مرد انوالو ہے، ٹھیک ہے، اس کے پس پردہ کوئی مرد انوالو، مطلب خاتون کی جانب سے، اچھا مطلب خاتون کی ٹریل سے آپ، جس نے زہر لا کے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیز یہ کہ آپ نے اگر اس کو اسٹڈی کیا، اس کیس کو ویورز نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا کہ بچوں کو، ان ڈیڈ باڈیز کو سب نے بڑی خاموشی سے ریسیو کر لیا، کوئی شور نہیں ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ امریکن نیشنل ہے، اس کی بڑی بہت ہی پیچیدہ تفتیش ہے اور اس میں کوئی لکونہ نہیں رہے گا، کوئی کمی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ جواب دہ ہیں، انٹرنیشنلی بھی جواب دینا ہے اس تفتیش کا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ جی جی، ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ جو مرضی دگڑ مگڑ کر کے اس کو فارغ کر دیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی مرد انوالو ہے، ٹھیک ہے، اور یقیناً دونوں فیملیز کے علم میں آ چکا ہے، اور وہ بہت قریبی مرد انوالو ہے ٹھیک ہے، جس نے زہر لا کے دیا، ٹھیک ہے، اور وہ خاتون کو زہر لا کے دیا۔ خاتون نے اپنے بچوں کو ہلاک کر دینے کے بعد اپنے خامند کو بھی ہلاک کرنا چاہا۔ وہ اسے کہہ لیں کہ اس کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ اس نے زندہ بچنا تھا، تو اس نے وہ آئس کریم نہیں کھائی، بچوں نے آئس کریم کھائی، اور خاتون کو جب چاروں شانے چت نظر آئے تو پھر اس نے بھی آئس کریم کھائی، اسی لیے وہ دیر سے اس آئس کریم کے زیر اثر آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچے تو دنیا سے گئے، اس نے یہ سوچا کہ چلو میں بھی دنیا سے جاؤں اور یہ جو شخص ہے ناصر ڈوگر اسے بھی دوں اور یہ بھی دنیا سے جائے، ہمارا قصہ تمام ہو جائے۔ اس کے پس پردہ جاوید صاحب ان قریب فورنزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ آ جائے گی، پوسٹ مارٹم کی فائنل رپورٹ آ جائے گی، پولیس کی تفتیش سامنے آ جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ابھی تک، اب تک کے حالات میں تمام تر ذمہ داری خاتون پہ ہے،
اور اس خاتون کے ساتھ کوئی ایک مرد انوالو ہے جس نے یہ سارا کچھ ارینج کیا ہے. بات سمجھ گئے جی؟ اور اسی لیے دونوں فیملیز نے بڑی آسانی سے بخوشی خود ڈیڈ باڈیز وصول کر کے ان کو دفن بھی کر دیا. ورنہ دونوں جانب سے خواہ ددحال سے خواہ ننحال سے کچھ تو شور و غوغا ہوتا, کچھ تو تماشا لگتا. یہ مینز کہ دونوں فیملیز کلیئر ہے, دونوں فیملیز کو علم ہے کہ کیا ہو گیا ہے. اب جب تک ہمارا پرانا فیملی سسٹم, چاچے تائے ماموں جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے, جب تک ہم ایک فیملی کی شکل میں اپنے بچوں کو کلوز مانیٹرنگ میں نہیں لے کے آئیں گے, اپنے بچوں کی نگرانی کرنے والے دادا موجود نہیں ہوگا, نانا موجود نہیں ہوگا, ماموں موجود نہیں ہوگا, چچا موجود نہیں ہوگا, جوائنٹ فیملی سسٹم نہ رہیں ایک گھر میں, لیکن فیملیز کا آپس میں اتنی قربت ہونی چاہیے کہ سب نظر رکھ سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ ایک عورت یعنی کہ اپنی بیوی تک محدود رہیں, اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کی وفادار رہیں. تو یقیناً معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر خواتین جس روش پہ ڈراماز اور ٹی وی چینلز لے کے جا رہے ہیں, عورت کا دیور کے ساتھ تعلق, جیٹھ کے ساتھ تعلق, بہنوئی کے ساتھ تعلق, یہ آپ نے عام ڈراماز میں عام دکھایا جا رہا ہے. ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس, ایک کو چھوڑا باس کے پاس, باس کو چھوڑا باس کے پاس. یہ ڈراماز میں یہ اس کو کہتے ہیں سلو پوائزننگ. یہ آہستہ آہستہ آپ کی نسوں میں, آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگتا ہے, اور پھر آدمی اس ہیپنوٹائز ہو جاتا ہے, اس کے زیر اثر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ کہ فیملی سسٹم بحال کیا جائے, اور اللہ رب العزت نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو فالو کیا جائے, اور قرآن جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. قرآن کو ذاتی طور پہ سمجھ کے, عربی کو ذاتی طور پہ سمجھ کے, یہ بہت بڑی سائنس ہے جاوید صاحب. قرآن کو معمولی سی چیز نہیں ہے, بہت بڑی سائنس ہے. اور آپ اگر قرآن کریم کو سمجھ گئے, آپ نے اگر آیات کو سمجھ لیا, تو آپ اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں, آپ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن سکتے ہیں. مجھے امید ہے میں نے کسی حد تک آپ کے سوالوں کا جواب دیا اور آپ اس سے مطمئن بھی ہوئی. جی, آپ نے میرے جو سوال تھے اس کو آپ نے کسی حد تک تو میں اس سے مطمئن ہوں, لیکن میرا ابھی بھی سوال چھوٹا سا وہیں پہ کھڑا ہے, اور اس کو آپ نے صرف 2 لفظوں میں وائنڈ اپ کرنا ہے. جی, کہ آپ نے جو اپنا اتنا عرصہ پولیس سروس کو دیا, جو دیا, اس میں آپ اس کو 2 لفظوں میں اگر آپ ہوتے تو آپ اس تفتیش کو کیسے وائنڈ اپ کرتے؟ جی, میں بھی یقیناً اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تفتیش کرتا. ابھی چونکہ جو ایک سراسیمگی پائی جا رہی ہے نا, وہ اس لیے ہے کہ پولیس اس کو بہت سیکرٹ رکھے ہوئے ہے. پولیس کوئی چیز قبل از وقت بتانا نہیں چاہ رہی. مجھے امید ہے کہ اگلے 1 روز میں, 1-2 روز میں پریس کانفرنس ہوگی, اور ہر چیز ٹیبل پہ رکھ کے بات ہوگی ثبوتوں کے ساتھ, اور اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, مطلب اس کا مطلب ہے آپ تک کوئی بات جی, مجھ پہنچ گئی تک ہے بہت سی باتیں جو آپ ابھی جی اوپن نہیں کرنا چاہتے. اوپن نہیں کرنا چاہ رہا. چلیں, میں اس کا ویٹ کروں گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کے خوشگوار ماحول میں بیٹھ کے بات کی جائے. جو آپ نے اچھی بات کی ہے وہ ہمارے تک پہنچتے جائے اور ہمارے ویورز تک بھی پہنچے. خواتین و حضرات, اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور دعا کیجیے گا کہ ایسا خوشگوار ماحول ہمیں میسر آتا رہے. اجازت دیجیے, شکریہ.